بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سمیت ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ اس علاقے میں ایک عورت تھی جس نے سارے لشکر کے لیے روٹیاں تیار کیں۔ جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے صحابہ کرام سے عرض کیا کہ میں آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتی ہوں۔ صحابہ کرام نے اس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ جب یہ عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا ایک بچہ ہے۔ میں جب بھی تنور پر روٹیاں تیار کرتی ہوں تو میرا بچہ میرے پاس آ جاتا ہے۔ میں اپنے بچے کو تنور کے پاس آنے نہیں دیتی کہ میرے بچے کو آگ کی گرم ہوا نہ لگ جائے، کیونکہ میں ماں ہوں۔ ماں کا دل بہت نرم ہوتا ہے، وہ اپنی پیدا کی ہوئی اولاد کو کس طرح سے مشکل میں دیکھ سکتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو خدا ہم کو کس طرح سے جہنم میں جانے دے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی بات سن کر اپنا سر جھکا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زار و قطر آنسو بہنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس عورت کو فرما دیں، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، کیا مانگتا ہے میں اس کو عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ لوگ خود توبہ نہیں کرتے، یہ لوگ شیطان کی بات مانتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ہی نہیں کرتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو بھول ہی جاتے ہیں، یہ لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی، جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کیا گیا، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جس نے میری اطاعت نہ کی وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار چند فرشتے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ اس فرشتوں نے ایک دوسرے سے فرمایا کہ تمہارے اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے۔ اس میں سے کچھ فرشتوں نے اپنی رائے دی کہ میں یہ سو رہے ہیں، کچھ نے کہا کہ نہیں، ان کی آنکھیں سوتی ہے اور ان کا دل جاگتا رہتا ہے۔ چند فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال اس بندے جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں کھانے کی ایک دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اس بلانے والے کی بات مانی وہ گھر میں آ گیا، اس دعوت میں سے کھایا۔ جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی تو ظاہر ہے کہ نہ تو وہ گھر آئے گا اور نہ ہی اس کو کھانے کو کچھ ملے گا۔ اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ اس پر بعض فرشتوں کا کہنا ہے کہ یہ تو سو رہے ہیں، اور بعض نے کہا ان کی آنکھیں سوتی ہے اور دل بیدار رہتا ہے۔ تب فرشتوں نے مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جنت ہے اور بلانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہٰذا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس بندے نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کی دو قسمیں ہو گئیں، جس نے آپ کی مانی اس نے اللہ تعالیٰ کی مانی اور جنت میں جائے گا، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ مانی اس نے اللہ تعالیٰ کی نہ مانی اور وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے اور اس دین کی مثال جس کو دیکھ کر خدا نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس آدمی جیسے ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میرے قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے، میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہٰذا یہاں سے بھاگ جاؤ، جلدی کرو۔ چنانچہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سرشام چل دیے، آرام سے چلتے رہے، وہ بچ گئے، اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہیں ٹھہر رہے، تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح حملہ کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی اور دین میں حق لے کر آیا انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔